اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ ہود کی آیات ہیں۔ سورہ ہود کا مسلسل درس آپ کے سامنے آیا ہے اور یہ اس سلسلے میں آخری بیان ہے۔ گویا پوری سورہ کا بھی نچوڑ ہے اور انبیاء کی دعوت پے در پے پیش کی گئی۔ نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے اندر 950 سال تک ایک ہی دعوت ہے، کسی اور چیز کا ذکر ہی نہیں ہے، اور صبح شام کی دعوت ہے۔ کہتے ہیں میرے مالک میں نے اپنی قوم کو صبح شام پکارا، اکیلے اکیلے بھی، مجموع کے اندر بھی جا کے موقع ملا کھول کے بیان کیا، چپکے چپکے بھی ان کو سمجھایا ہے، اور ایک ہی بات ان کو سمجھائی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک معبود ہے، اور یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، یہ 5 واد، سوا، یعوس، یعوق اور نصر جو ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان نیک بندوں کے راستے پر چلو، ان کو پوجنا پکارنا شرک ہے۔ یہی بات مشرکین مکہ کو بتائی جا رہی تھی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو، اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے ہو، لات، منات، حبل کو پکارتے ہو، یہ سارے نیک لوگ تھے۔ کچھ ان میں انبیاء گزرے ہیں، کچھ اس میں نیک لوگ گزرے ہیں۔ لات اور منات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حاجیوں کو ستو گول گول کر پلایا کرتے تھے، ایسے مہمان نواز تھے، یہ ایسے سخی تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے ان کو پوجنا پکارنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج ہماری قوم ہے، یہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی بجائے ان کو پوج بھی رہی ہے، اور جو ان کے اکابرین گزرے ہیں، جنہوں نے شرک کا راستہ ان کو دکھایا ہے، ان کو بھی پوج رہے ہیں۔ تو گویا ان کا جو جرم ہے یہ گویا مشرکین مکہ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ تو انبیاء اور اولیاء کو پوجتے تھے، انہوں نے انبیاء کو بھی پوجا ہے اور اولیاء کو بھی پوجا ہے، اور پھر جو ایسے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کے خلاف عقیدے گڑے ہیں، جنہوں نے کفر و شرک کی اس پٹری پر ان کو چڑھایا ہے، ان کو بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں، ان کے راستے پر بھی کہتے ہیں ہم انہی کی بندگی کریں گے، انہی کو پکاریں گے۔ کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہیں، کوئی کھوٹی کھری کرنے والا ہے، کسی کے واسطے ہیں، کسی کے وسیلے ہیں، کسی کے ہاں جا کے رکوع کرتے ہیں، کہیں سجدے کرتے ہیں، اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شرک ہے۔ کوئی مشرک قوم نہیں مانتی، کبھی بھی نہیں کہتے ہم شرک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اور ہم انہی کے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں، یہ اللہ کے نیک لوگ گزرے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ واسطہ ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ یہ جس طرح پھر مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو چھت پر جانے کے لیے سیڑھی لگاتے ہو یا نہیں لگاتے، بڑے افسر کے پاس جانا ہو تو اس کے چپراسی سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں سے ٹائم لینا پڑتا ہے، منشی کے ذریعے، کسی وزیر کے ذریعے، بادشاہ، براہ راست کیسے پہنچ جاؤ گے؟ تو ان ساری مثالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ دیکھو اللہ کے معاملے میں ایسی مثالیں نہ کرو، وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، وہ ہر چیز کو ہر جگہ ہر وقت جانتا ہے، اور وہ خود حکم دیتا ہے کہ میرے بندو مجھے پکارو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو۔ بتائیے کتنی سادہ بات ہے، اس میں کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ کتنی صاف اور سادہ تعلیم ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ رب العالمین کا یہ کلام ہے،
اللہ سے زیادہ کون انسانوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، اور اللہ سے زیادہ کون مہربان ہو سکتا ہے، اور کون ہے جو چیزوں کو آسان کر کے پیش کرے، کون ہے اللہ کے علاوہ؟ دیکھیے پہلے صفحے کے اوپر یہ مسئلہ حل ہے، سورہ فاتحہ کے اندر سارا کا سارا مسئلہ حل ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کے ساتھ ہے تو پیمان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری، یعنی صرف تیری، اس پر زور ہے، عربی جاننے والے جانتے ہیں، اور تیری عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے، تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ آپ غور کیجئے، یہ وہ ایک بات ہے کہ جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اسی کو بار بار جب یہ کہتا ہے تو مالک کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے، آدھی میرے لیے ہے، یعنی شروع کا آدھا حصہ دیکھو بالکل برابر درمیان کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ درمیان سے پہلے جتنی باتیں ہیں اس میں بندہ اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، گویا یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریفیں ہیں، اس کے ساتھ بندگی کے عہد و پیمان ہیں، اور آدھے سے بعد میں جو چیزیں ہیں وہ بندہ اپنے لیے مانگتا ہے، یا اللہ مجھے صراط مستقیم کے اوپر چلا، یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلا، یا اللہ گمراہ لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو ہر بات کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی بجائے اگر آپ نیک لوگوں کو پوجنا پکارنا شروع کر دیں گے، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیں گے، تو آپ کا کنٹریکٹ تو ٹوٹ جائے گا جو اللہ کے ساتھ آپ نے عہد و پیمان کیا ہے، یہ توڑ دیا آپ نے، آپ کی طرف سے ٹوٹا ہے، یاد رکھیے اللہ کی طرف سے کبھی نہیں ٹوٹے گا، یہ آپ کی طرف سے ٹوٹے گا، آپ نے عہد کیا ہے کہ مالک میں تیرا بندوں میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں۔ اگر آپ کسی اور کی بندگی پھر کریں گے، کسی اور کو رکوع کریں گے، کسی اور کو سجدہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، کسی اور کی تھوڑی سی بھی آپ نظر و نیاز کر دیں گے، ہلکی سی پکار لگا لیں گے، تو بتاؤ اللہ کے ساتھ تو وعدہ ختم ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ختم ہو گیا۔ جب آپ نے کسی مزار کے اوپر جا کے سجدہ کیا ہے، جب کسی اور کی نظر و نیاز کی ہے، جب کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیا ہے، تو آپ کا کنٹریکٹ ٹوٹ گیا ہے اللہ کے ساتھ، جب تک دوبارہ آپ اس کو بحال نہ کریں۔ اور اس کی بحالی کی یہی صورت ہے کہ دوبارہ کہا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی کی بھی بندگی جائز نہیں، کسی کی نظر و نیاز جائز نہیں، کسی کا رکوع اور سجدہ جائز نہیں ہے، یہ سب انسان ہیں، انسان کی بندگی نہیں ہے، انسان بندگی کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، یہ بندگی کرواتا ہوا نہیں اچھا لگتا ہے، یہ بات ہے اللہ کے بندوں۔ تو اس طریقے سے اس سورہ کے اندر پے در پے انبیاء کا ذکر آیا ہے، قوموں کے اوپر قومیں آتی گئیں، یہی ایک مسئلہ ہے، اور ایک وقت جو مقرر اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو جنہوں نے اس بات کو مانا ہوتا ہے ان کو بچا لیا جاتا ہے، باقی ساری قوم کو رگڑ دیا جاتا ہے، اور پھر کسی کی نسل اللہ آگے نہیں چلنے دیتا ہے، پھر وہ جو مومن بچے ہیں وہ ان کی نسل آگے چلتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پھر وہی شیطان کا وار ہوتا ہے، ان کے اندر شرک آتا ہے، پھر سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو پچھلی قوم تمہارے باپ دادا جو بچے تھے وہ اس ایمان کی وجہ سے بچے تھے، پھر تم وہی حرکت کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے بڑے دوسرے جو تھے وہ مارے گئے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے مارا ہے تمہیں کیوں نہیں مارے گا؟ دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، قوموں کے اوپر قومیں، لاکھوں کی تعداد میں قومیں آئی ہیں اور انبیاء آئے ہیں، اور اللہ کا یہ طریقہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب آ گئی ہے، اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ دیکھنا اب تم آخری ہو، وہ جرم نہ کرنا جو پچھلی قوموں نے نہیں کیا تھا۔ اس قوم کے ساتھ ایک خصوصی پیکج اللہ نے دیا ہے کہ دیکھو آخری قوم ہو، اگر تم شرک نہیں کرو گے تمہارے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اس انداز سے اتنا بڑا وعدہ ہوا ہے معراج کے موقع کے اوپر۔ تو لیکن اس قوم کی بدبختی دیکھو کہ انہوں نے وہی کام کیا جس کی معافی نہیں ہے، اس کی اکثریت نے یہی معاملہ کیا، عظیم اکثریت شرک کے اندر ڈوب گئی، اور اعلان کرتے ہیں سرکاری طور کے اوپر کہ یہ داتا صاحب ہے جی، اچھا یہ دستگیر ہیں جی، یہ غریب نواز ہیں، یہ گرتوں کو تھام لیتے ہیں، یہ ان کی نظر و نیاز کرو، خوش ہوتے ہیں دیتے ہیں، اور دلواتے ہیں، دیتے نہیں تو دلواتے ضرور، کچھ نہ کچھ ان کا بیچ میں کنٹریکٹ ضرور ہے، یہ اپنے اور اللہ کے درمیان جو یہ بیوپاری کھڑے کر دیے ہیں، یہ وہ ظلم کیا ہے اللہ کے بندوں، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو آج ہر جگہ ذلت اور خواری اور صدیوں کا یہ معاملہ ہے، یہ بالکل ان کے پاؤں زمین پر لگ ہی نہیں رہے ہیں، اور عذاب کا کوڑا وہ اللہ کا جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور کبھی نہیں رکے گا اس کا جب تک مطالبہ نے کی پورا کیا ہے۔ مالک ہے کہ مطالبہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سر بلند کیا جائے گا، اس سر کو تب اٹھایا جائے گا، ذلت اور خواری سے تب تمہیں نکالا جائے گا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے اللہ کے بندوں، لیکن کس فریب کے ساتھ یہ قوم
اس کے اندر آتی ہے. جو بھی لیڈر ان کا آتا ہے کوئی سہانا خواب اس کو دکھاتا ہے، بس مدینہ ریاست بنا دوڑ پڑتے پیچھے، اور کتاب نافذ کر دیں گے. جی ہمارا نشان کتاب ہے، دیکھو ہم کتاب کو نافذ کر دیں گے، چاہے سب سے بڑے انکاری یہی کتاب کی کیوں ہے. تو اس انداز سے جو ہے اس قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور یہ دوڑ پڑتے ہیں اور ذرا نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اس معاملے میں کیا کہتی ہے. تو آپ دیکھیے یہاں اس کتاب کے اندر جو ایمان عقیدہ بیان ہوا ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو یقین کیجئے سارے مسائل ان کے حل ہو سکتے ہیں، چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں. اور پھر مالک فرماتا ہے یہاں دیکھو، اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ جَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ اس طریقے سے چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا. اللہ بناتا ہی ان کو مسلمان، یا اس آزمائش میں نہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈالتا. تو یہ معاملہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کا معاملہ ہے. حق اور باطل آپ کے سامنے آئے گا، اور پھر پتہ چلے گا کون حق کو ماننے والا ہے اور کون باطل کا جو ہے وہ ساتھ دینے والا ہے. اور جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، کتنی اکثریت ہے، جانتے ہیں ہاں ان کے اندر یہ ہے، یہ ان کے اندر شرک آ گیا ہے، یہ قوم جو ہے یہ شرک کے اندر ڈوب گئی ہے، ان کے علماء نے ان کو گمراہ کیا ہے، ان کے علماء جو ہیں اور مشائخ جو ہیں انہوں نے دین کو کاروبار کی حیثیت دیا. جانتے ہیں، مانتے ہیں سب کچھ، پھر بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں، انہی کے گن گاتے ہیں اور انہی کا دفاع کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہے اصل، اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر بتاؤ گلا کس کا، شکوہ کس کا؟ یہی تو آزمائش ہے آپ کی کہ آپ کو اللہ پیارا ہے یا کوئی اور چیز پیاری ہے. بس تعداد پیاری ہے، تعداد دیکھتے ہو نا، تو تعداد کا بھی ذکر اسی رکوع کے اندر آ گیا، ابھی آپ کے سامنے لاؤں گا. تعداد کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو اس وقت اللہ نے کہہ دیا تھا ابلیس جب وہاں سے نکل رہا تھا کہ ان میں سے زیادہ تر میرے بات مانیں گے، آدم کے بچوں میں سے تیرے ناشکرے ہوں گے، میری بات مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات ادھر سے سن کے جا، جو آدم کے بچوں میں سے تیری پیروی کرے گا، تیرے بات مانے گا، میں جہنم کو بھر دوں گا. اس انداز سے ہے، میں جہنم کو بھر دوں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ تعداد کی پرواہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا کتنے ہیں، میں جہنم کو بھر دوں گا. اور یہاں ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ بات، وہ آ رہی ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. یہ اس وقت کی بات ہے جب جہنم کے اندر ڈالے گا، اس کو ٹھوس کے بھر دے گا اللہ تعالیٰ ان سارے مشرکوں، کافروں، منافقوں کو. اور مالک اس وقت اعلان فرمائے گا میری آج وہ بات پوری ہو گئی، کیونکہ جو میں کہتا ہوں کرتا ہوں. یہ صرف ڈراوے نہیں ہوتے ہیں اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے. تو بتایا گیا کہ دیکھو یہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو تو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس لیے یہ تو اس کا منصوبہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس کا طریقہ کار ہی نہیں ہے. اسی کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے کہ ان کو اختیار دیا جائے گا، ان کے سامنے دونوں راستے رکھے جائیں گے. یہ منصوبہ ہے، دوسرا منصوبہ نہیں. لہٰذا ان کی کفر و شرک کی آپ نے زیادہ ٹینشن بھی نہیں لینے گویا مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے. یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے ساتھی بنے اور کتنے آئے اور کتنے چلیں گے، یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. کہیں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ زیادہ کیوں چلے گئے، آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں جو بات آپ کی طرف پیش کی جا رہی ہے، اس کو پیش کرنے میں اگر بال برابر بھی کمی کی صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، یا آپ کی تھوڑی سی معمولی سی نرمی کی وجہ سے، تھوڑا سا کوئی حضرت صاحب ہے جو جب تک آپ نرمی نہ کریں وہ نہیں آنے کے لیے تیار ہے، تو آپ اس کے لیے نرمی کریں تو اس کے بعد پھر آپ کی خیر، کیونکہ اللہ ہے، وہ بندوں کے پیچھے نہیں چلے گا، بندوں کو اللہ کے پیچھے چلنا چلے گا. یاد رکھیے، وہ بڑے سے بڑے کسی ڈاکٹر کو وہ نہیں دیکھا، بڑے عالم اور مفتی کو وہ نہیں دیکھے گا. پی ایچ ڈی اور فلاں مدرسوں کے یہ فارغ تحصیل ہیں جی، ان کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ اچھا انہوں نے تو پورا سسٹم خراب کر دیا ہے. اور آج ہمارے ایک بھائی نے بڑی پیاری مثال لکھ دی، جس کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو اگر تمہارے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں کو ایک کو بریلوی مدرسے میں داخل کروا دو، اور ایک کو دیوبندی مدرسے میں تم داخل کروا دو، تیسرے کو اہل حدیث مدرسے میں تم داخل کروا دو، کیونکہ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے بڑے بڑے علماء ہیں جی، آپ اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں مانتے. تو ان کو مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ خود تم تجربہ کرو، تمہارے اپنے بچے ہیں، ان کو ذرا 2 سالہ کورس کرواؤ یا 4 سالہ کورس یا 6 مہینے کا تم کورس کروا لو، اور 3 مہینے کا کوئی کورس کروا لو ان مدرسوں کے اندر، اور جب واپس آئیں گے نا تو اس کے بعد نماز کا جب ٹائم ہو جائے گا سارے ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، کوئی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. بریلوی اہل حدیث کے پیچھے نہیں پڑے گا، اہل حدیث دیوبندی کے پیچھے نہیں پڑے گا، وہ سارے کہیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے. اسی وجہ سے فتوے دیتے ہیں. تو بتاؤ ان مدرسوں نے کیا سکھایا ہے، ان مدرسوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ بریلوی اہل حدیث کے مدرسے کو نہیں مانتا ہے، اہل حدیث دیوبندی کے مدرسے کو نہیں مانتا ہے، تو بتاؤ اس سند کی کیا حیثیت ہے؟
ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھیے، اللہ کی کتاب کی حیثیت ہے، اور بہت آسان کتاب ہے، یقین کیجئے۔ یہ اللہ نے خود، ویسے بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ انسانوں کا خیر خواہ ہے، مالک ہے، وہاں سے زیادہ پیار محبت کرنے والا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے جو استاد ہوتے ہیں، جو اچھے طریقے سے پڑھائے، آسان طریقے سے پڑھائے، اس کو سارے پسند کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور سارے آسان طریقے سے پڑھانے والوں کا جو رب ہے، بتاؤ وہ کیا مشکل کر کے پڑھائے گا؟ اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں ہے۔ پھر سورہ القمر کے اندر اس آیت کو بار بار دہرایا گیا، بار بار دہرایا گیا، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ ہم نے اس کتاب کو، اس ذکر کو، اس نیت کو آسان کر کے پیش کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو بتائیے، انہوں نے علماء نے کیا اس کے ترجمے کی، یہ کیا تعلیم دی کہ ہم نے اس کتاب کو حفظ کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی حافظ بننے والا؟ حالانکہ حفظ کرنا مشکل کام ہے، ہر بندہ نہیں حافظ بن سکتا ہے، لیکن سبق تو ہر آدمی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ نہیں کہے گا تم حافظ کیوں نہیں تھے، سارے حافظ قرآن جنت میں، سارے جو غیر حافظ ہیں جہنم میں، ایسا تھوڑا ہی ہوگا۔ اس کو مانتا کون ہے؟ اور کتنے حافظ قرآن ہوں گے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی اس کے مطابق ایمان عمل نہیں ہے، ان کا شرک کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثریت اس طرح اللہ کی بات کو مانتی ہے، ایک ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کتنے قاری ایسی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ اس انداز سے بھی بات بیان کی گئی ہے، کیونکہ اس کے مطابق ان کا ایمان عقیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اگر وہ پڑھنے والا خود جھوٹا ہے تو بتاؤ کس پر لعنت پڑے گی؟ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جب وہ جھوٹ پر کھڑا ہے، جھوٹ پھیلا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی اور ہے رکوع کے سجدے کے لائق، کوئی اور واسطے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اسی پر لعنت پڑے گی۔ پھر انبیاء کی لعنت پڑے گی، تمام کے تمام فرشتوں کی لعنت پڑے گی، اور مرنے کے بعد جب وہاں جہنم کی آگ کے اندر جائے گا تو اس کے جو پیروکار اور مرید ہوں گے سارے اسی کے اوپر لعنت پڑے گی۔ بے ایمان یہاں لے آیا ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب سچی ہے، اس کی بالکل مضامین سچے ہیں، اور اللہ کی وہ بات پوری ہو جائے گی کہ مالک جہنم کو بھر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا نبی یہ پیغمبروں کے قصے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا سورہ ہود کے اندر بے شمار پیغمبروں کے قصے بیان ہوئے ہیں، واقعات بیان ہوئے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ پیغمبروں کے قصے ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم نے تمہارے دل کو مضبوط کیا ہے۔ یہ دل کو مضبوط کرنے والے واقعات ہیں کہ آج ہم کوئی نئے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کہا گیا تھا کہ آپ نے جو ایمان کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر طرف یہ آگ لگ گئی ہے، یہ تمہارا وجود یہاں مکہ کے اندر برداشت نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا، کتنے انبیاء نے یہ دعوت اٹھائی ہے اور ان کے ساتھیوں نے یہی کچھ کیا ہے، تو وہی کچھ آپ کر رہے ہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارا دل مضبوط کرتا ہے، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا۔ تو یہ جو واقعات بیان ہوئے اس میں دو موٹی باتیں بیان ہوئی ہیں کہ دیکھو، ایک تو ان واقعات کو سننے کی وجہ سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب سنیں گے کتنا دل مضبوط ہوگا، اکیلے تھے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، والد کے سامنے کھڑے ہو گئے، محلے والوں کے سامنے، اور پھر ان کے معبودوں کا ایسا تیا پہنچا کہ کسی سے نہیں ڈرے ہیں، بتاؤ۔ تو اس طرح جب واقعہ سنیں گے تو ہمارا دل مضبوط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس طریقے سے دلوں کو مضبوط کرنے والے معاملات ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے، بیماری کے معاملات میں جب ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر سنیں گے، اور تو آپ کا دل مضبوط ہوگا کہ یہ کوئی بیماری اگر آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، یہ تو آزمائش ہوتی ہے۔ انبیاء تک اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی تو نبیوں کو کیوں اللہ تعالیٰ بیمار کرتا؟ تو وہ بھی بیمار ہوئے ہیں، اس سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، آپ کو حقیقت کا علم ملتا ہے، اس کے اندر حقیقی بات ہے۔ دنیا میں جو جھگڑا پیدا ہو گیا آپ کے سامنے، تو اس کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے الفرقان ہے، یہ کسوٹی ہے، اس کے اندر حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی معاملہ کرتا ہے، نہیں جی یہ اللہ والے ہوتے ہیں جی، یہ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیٹے دے دیتا ہے، یہ دیتے ہیں جی، یہ ان کا نام پینا دتا ہم اس لیے رکھا ہے کہ پیروں نے دیا ہے۔ تو اس طریقے سے جب چیز آپ کے سامنے آ گئی تو آپ قرآن میں دیکھیں گے، قرآن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بڑھاپے تک ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے۔ تو بتاؤ، یہ قرآن تو یہ بیان کرتا ہے کہ انبیاء اللہ سے اولاد مانگنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح بیماری میں اللہ سے شفا مانگنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کسی کو خود شفا نہیں، جو اپنے آپ کو شفا نہ دے سکیں، جو اپنی اولاد پیدا نہ کر سکیں، تو بتاؤ وہ دوسروں کو کیسے دیں گے؟ اس طرح یہ حقیقت کا علم آپ کے سامنے آتا ہے۔ یہ دو بڑی باتیں سامنے آئیں۔ فرمایا باتیں تو بڑی سادہ ہیں، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دو۔ اب دیکھیے، کئی دفعہ کہتے ہیں ہمیں آپ ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں جی، ہمیں سنانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ان سے کہو،
तो क्या आगे से क्या नहीं कहते थे नबी अलैहिस्सलाम? नबी अलैहिस्सलाम कहते थे, सहाबा पहुंचाते थे कि अल्लाह का जो कलाम नाज़िल हुआ है उसने न मानने वालों को ये बात कही है। कई दफ़ा बल्कि कैदियों को कहा गया, जो कैदी आए थे जंगे ओहद के, इन कैदियों से ये बात कहो, तो बताए उनको जाके कही होगी या नहीं कही होगी? तो यहाँ कहा गया कि इनको जो ईमान नहीं लाते इनको कह दो कि तुम अपने तरीके पर काम करते रहो, हम अपने तरीके पर काम किए जाते हैं, करते रहो। ये जो आपका अंदाज है जिसको आप बड़ा समझते हैं, हम बड़े समझदार लोग हैं, इन्हीं मौलवियों और पीरों के पीछे चलते रहो, माशरे की रस्म और रिवाज को ना छोड़ो, चलते रहो, कोई बात नहीं, करते रहो, और हम तुम्हें मना करते रहेंगे, हम तो जरा बराबर, हम साफ हम के पुकारे ऐलान करते कि हमारा शिर्क से कोई तल्लक नहीं, शिर्क फैलाने वालों से हमारा कोई तल्लक नहीं, इन फिरकों से हमारा कोई तल्लक नहीं, हम बेजार हैं, बरेलवियत से हमारा कोई तल्लक नहीं, देवबंदियत से हमारा कोई तल्लक नहीं, अहले हदीसियत से, सल्फियत से, चकरालवियत से, सोरवर्दी, नक्शबंदी, तसव्वुफ, हत्ता कि जमहूरियत वाला सिस्टम, सबसे हम बेजार हैं, हमारा कोई इनसे तल्लक नहीं है। हाँ, दावत क्या तक तल्लक, हम तुम्हें दावत देते रहेंगे, हम अपने काम छोड़ने वाले नहीं है तुम्हारे कहने की वजह से, और तुम ऐसे लगता है कि अपने मामलात को छोड़ने वाले नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह का अंदाज है जैसा सूरह अल काफिरून के अंदर आया, कुल या अय्युहल काफिरून, कहो इनको, इन काफिरों को। तो क्या मुशरिकीन मक्का जो थे, दूसरे लोग थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि किनको कहा जा रहा है काफिर? आज कहते हैं किसी को मुशरिक जब कह देते हैं ना तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, आपको बड़ी तकलीफ होती है? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, अगर हम ना कहें तो हम मुजरम बनेंगे अल्लाह के यहाँ। कुल या अय्युहल काफिर, कहो इनको ए काफिरो। काफिर क्या है? ना मानने वाला, अल्लाह की बात को ना मानने वाला, अपनी चलाने वाला, अल्लाह के मुकाबले में दूसरों की बातें मानने वाला, वो ना मानने वाला, अरबी में उसको काफिर कहते हैं, और उसका ये भी मतलब है छुपाने वाला। इसीलिए इस जमींदार को भी, काश्तकार को भी अरबी के अंदर कहा जाता है, क्योंकि दाने को जमीन के अंदर छुपाता है, तो ये जो दीनी बातें छुपाता है इसलिए इसको काफिर कहा जाता है कि ये छुपाने वाला है, दीन को छुपाता है, सही दीन को छुपाता है, इस वजह से इसको कहा जाता है। कहा जाए इनको साफ कह दो कि जिन जिन की तुम बंदगी करते हो, जिन जिन की तुम बातें मानते हो अल्लाह के अलावा, मैं नहीं मानता हूँ, मैं इनकारी हूँ इनका। तुम जिन जिन के झंडे बुलंद करते हो, नजर न्याज करते हो, मैं नहीं करता हूँ, मैं इनकारी हूँ इनका, बल्कि मेरी कोशिश तो यह है कि इंशाअल्लाह सारे कुफ्र शिर्क का जनाजा निकाल दिया जाए। पूरी जमीन के ऊपर एक बुत भी नहीं होना चाहिए, एक मज़ार नहीं होना चाहिए, कब्र भी ना पूजी जाए, कोई चादरें चढ़ाने वाला ना हो, कोई उर्स और मेले करने वाला, कोई वास्ते और वसीले वाला ना हो, नजर न्याज वाला ना हो। इंशाअल्लाह अपनी जान लगा देंगे ये करने, कर पाए ना कर पाए, हमारे कोशिश यही, हमारे इरादे, हमारी नीयत यही, हमारा ये अमल है। हम अपना अमल करते चले जाएंगे, तुम अपना अमल करते चले जाओ, और फिर इंतजार करो, मैं भी इंतजार में हूँ, इंतजार करो, फैसले का दिन तो आना है, क़यामत का दिन तो आना है, मैदान महशर तो लगना है। और दूसरी जगह मालिक फरमाता है मैदान महशर लगेगा इसी वजह से कि साबित कर दिया जाएगा कि बेईमान काफिर मुशरिक सारे झूठे थे। ये झूठ था कि अल्लाह के अलावा कोई दाता है, कोई दस्तगीर है, कोई मुश्किल की शायद वास्ता, कोई अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा है, अल्लाह के कोई बेटे हैं, बेटियां हैं, नूर के टुकड़े हैं, ये झूठ साबित कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा अल्लाह अकेला है, कोई उसकी ज़ात का टुकड़ा नहीं है, कोई उसका बेटा नहीं है, कोई उसके साथ शरीक नहीं है, ये ऐलान कर दिया जाएगा। और उस वक्त काफिर मारे जाएंगे। फरमाया आसमानों और ज़मीन के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है सब अल्लाह की कब्ज़ा कुदरत में है, और सारा मामला उसी की तरफ रुजू किया जाता है। इस आयत के ऊपर ज़रा गौर करें। वैसे भी कहा गया इलल्लाह तुरजउल, ये आयत भी कई दफ़ा आई है कि सारे मामलात अल्लाह की तरफ जाते हैं। तो इसके बाद कहीं ना कहीं से इन्होंने कुछ ना कुछ, हाँ सारे माल तो अल्लाह के पास जाते हैं, सिर्फ जो दुरूद पढ़ते हैं ये नबी अलैहिस्सलाम के वहाँ पेश किया जाता है। ये शिर्क आज अहले हदीसों के अंदर है, सल्फियों के अंदर ये शिर्क मौजूद है। चाहे अरबी सल्फी हूँ, अहले हदीस हूँ, चाहे अजमी हूँ, सब के अंदर ये मुश्तरका अकीदा है कि हमारे अमाल जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश। बरेली तो कहते हैं सारे अमाल पेश होते हैं देवबंदी, लेकिन अहले हदीस कहते हैं नहीं, सिर्फ ये जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ते हैं ना, ये नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ मदीने वाली कब्र में पेश हो जाता है। तो अंदाजा लगे कितना बड़ा झूठ उनका, कितना बड़ा शिर्क। और मालिक फरमाता है व इलैहि युरजअल अम्र कुल्लुहु, अल्फाज जरा देखिए, कुल्लु, तमाम के तमाम हमारे जो अमाल हैं वो कहाँ पेश होते हैं? अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, हमारी माली कौली फेली इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। कहते हैं इनके पीछे नमाजें क्यों नहीं? और इसकी नमाज तो दीनार के लिए है, ये तो तनख्वाह उजरती है, इसके पीछे हमारी नमाज कैसे हो सकती है? जो पैसे के लिए नमाज पढ़ाएगा वो अब्दुद दीनार कहा गया उसको, अब्दुद दीनार, दीनार का बंदा। आप तनख्वाह खत्म कर दें या इमामत खत्म कर देंगे, खुद अपने हाथों से अपने मौलवी को देते। कहते हैं हमने मौलवी साहब रखे हुए हैं, जिस तरह गाय रखी हुई है, बच्चा रखा हुआ है, इस तरह मौलवी साहब रखा हुआ है, इसी वजह से उसका कोई रोब और दबदबा नहीं, जरा सी बात होती है निकाल देते हैं।
کیوں؟ وہ دیندار نہیں ہے، اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے مجھے کہیں سے نکال نہ دیا جائے، اس وجہ سے حق بیان نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے معاملہ کرے گا اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مسجد سے کیا مجھے علاقے سے نکال دو، اپنے محلے سے نکال دو، ملک سے نکال دو، تب بھی میں اسی ایمان عقیدے، کیونکہ میرے مالک نے یہ بات کہی ہے، انی ارضی واسعہ فایہ فاعبدون، کہ دیکھنا میرے بندو میری زمین بڑی وسیع ہے، فایہ فاعبدون، انداز دیکھیے مالک کی کتاب کہ دیکھنا صرف میری بندگی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی علاقے کی وجہ سے میری بندگی کے اندر تھوڑا بہت کوئی اور ملا دو اور کہو کہ شاید یہ بڑی میری مجبوری تھی کہ میں کیا کروں، علاقے کے لوگ ایسے تھے، رشتہ دار ایسے تھے، حکومت ایسی تھی، میں نہیں کر سکتا تھا، بس یہ میری مجبوری۔ فرمایا نہیں، یہ عذر ختم ہے تمہارا، فایہ فاعبدون، چھوڑ دو میری اس زمین کو، جو اگر تمہیں میری بندگی کے اندر کچھ اور کروانا ہے کہ یہ مجبور کرتے ہیں تو کیا ضروری ہے وہاں رہنا؟ چھوڑ دو، میری زمین بڑی وسیع ہے۔ اور کئی مالک فرماتا ہے جو میری خاطر ایسے علاقے کو چھوڑ دیں گے ہم ان کو بڑی طیب زندگی بسر کرائیں گے۔ تو یہ اللہ کے وعدے سارے اس کے اندر موجود ہیں، تمام کے تمام معاملات ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور یہ جو درود جس کو کہتے ہیں صلاۃ، اس میں تو الفاظ ہی اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر تو نے برکتیں نازل فرمائی۔ تو بتاؤ فرشتے یہ ہر چیز ہمارا عمل لکھتے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ان کی بدلی بھی ہوتی ہے، کہاں جاتے ہیں؟ یہ اوپر جاتے ہیں اللہ کے بندوں، اوپر جا کے ریکارڈ آفس قائم ہو رہے ہیں، علیین اور سجین جن کو کہا گیا ہے۔ علیین کے اندر نیک لوگوں کے ریکارڈ آفس ہیں، سجین کے اندر برے لوگوں کے ریکارڈ آفس ہیں، سارا کچھ تیار ہو رہا ہے۔ یہی ریکارڈ ایک کتابی شکل میں، کارڈ آپ کے ہاتھ میں، چپ کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ اپنی کتاب، یہ تمہارے اپنے نامہ اعمال، دیکھ ہمارے فرشتوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تھی، ساری باتیں یاد آئیں گی۔ جس طرح ویڈیو دیکھتے ہیں نا، سب کچھ ریکارڈ ہو گیا، اس سے زیادہ وہ ریکارڈنگ ہوگی اور اس سے زیادہ وہ چیزیں نظر آئیں گی، نیتیں بھی نظر آئیں گی، سب کچھ وہاں نظر آ جائے گا۔ اس وقت انسان کہے گا ہائے میری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے، یعنی میرا تو دھیان بھی کبھی نہیں گیا تھا، یہ کیسی کتاب ہے، نہ میری چھوٹی بات اس میں چھوڑی گئی ہے، نہ میری بڑی بات اس میں سب کچھ اس کے اندر ریکارڈ ہے۔ اللہ کے بندو آج موقع ہے، اگر اس کے اندر کوئی غلط بات ریکارڈ ہو گئی ہے معافی مانگ لو، ڈیلیٹ کر دو اس کو، مالک ڈیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہو، فار ایور ڈیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے معافی مانگ لو، دوبارہ ایسے کام نہ کرو۔ اپنی کتاب خود لکھ رہے ہو، اس کو ٹھیک کر کے پیش کرو، بتانے والے بتا بھی نہیں رہے یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے، یہ ٹھیک کر لو۔ اس کے بعد اگر کریں گے، ٹھیک کر لیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ایک دفعہ یہ موت کا آخری وہ لمحہ آ گیا، فرشتے آ گئے، کتاب بند کر دی جاتی ہے، ان کا طلا عملہ، اس کا سارا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑوں نے مانا، سارے مانتے ہیں، مرنے کے وقت سارے مانتے ہیں، لیکن اس وقت کا ماننا منہ کے اوپر دے مارا جاتا ہے۔ فرمایا ہر چیز اسی کی طرف جاتی ہے، فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی بندگی کرنا اور توکل کرنا اس کے اوپر، وہ اپنے اس کے وعدے سارے پورے ہوں گے۔ ذرا برابر شیطان وسوسہ نہ ڈالنے پائے کہ یہ کیا زندگی ہوئی کہ سارے سب کو ناراض کر لیا، یہ معاملہ کیا، کب تک کریں گے، کیسا کریں گے۔ فرمایا نہیں، توکل کرنا، اپنے توکل کرنے والے اس کو بہت پسند ہے۔ یاد رکھیے یہ نماز روزے ساری باتیں ہیں، یہ اس توکل کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اس راستے میں اپنا قدم ڈال دیتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، کل قیامت کے دن جس کے بارے میں کہہ دیا جائے، بتاؤ اس سے بڑا کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے کہ مالک اس کی طرف اشارہ کر کے پوری انسانیت کے سامنے کہے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ ہاں، جو اللہ کے لیے ہوں گے یہ اللہ خود جانتا ہے کون اس کے لیے ہوگا، اور اگر کسی کا اور دل کے کسی کونے کے اندر بھی کوئی اور مفادات ہیں، کوئی اور لاتے ہیں، تو وہ بھی مالک باہر لے کے آ جائے گا، وہ مارا جائے گا۔ فرمایا وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب جو ہے نا وہ بالکل غافل نہیں ہے، یاد رکھنا، تمہارے سارے ارادوں کو، تمہارے کام کو، تمہارے اعمال کو وہ دیکھ رہا ہے، اور تمہارے مخالفین جو ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، منافقین کو بھی دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کو وہاں حاضر کرے گا اور اپنے علم کے مطابق وہ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی ذلت و خواری سے بچائے، اور یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اللہ کے بندوں ایمان کی آزمائش کے اندر ڈالے گئے ہو، ایمان بالکل خالص رکھنا، ایمان کے اندر توحید، عمل کے اندر سنت کے مطابق عمل ہو، اور شرک سے ایسی نفرت اور ایسی بیزاری ہو کہ بالکل جہاں شرک آ گیا وہاں مومن برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کے خلاف بولو، اور بول نہیں سکتے چھوڑ دو اس جگہ کو، اور اللہ کے بیچ میں شرک اللہ کو گالی ہے۔ آج مسئلہ یہی ہے، یقین کیجیے ہمارے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے نہیں حل ہو رہے کہ ایمان کے ساتھ غداری کی ہے، کلمے کے غدار ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، باجماعت تہجد گزار بھی ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عرس بھی کرتے ہیں، میلہ بھی کرتے ہیں، واسطے وسیلے بھی دیتے ہیں، کفر و شرک والوں کو اپنا امام بھی مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں،
اور اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ یہی آزمائش تھی آپ کی کہ میں پیارا ہوں یا یہ چیزیں پیاری. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ، اگر انسان اللہ کو پیچھے کر دے اور اپنی جماعت کو آگے کر دے یا اپنے امیر کو آگے کر دے، اپنے پیر کو آگے کر دے، اپنے لیڈر کو آگے کر دے، اس کی بات زیادہ پیاری ہے، تو بتاؤ پھر اللہ کے یہاں تمہیں کیا ملے گا؟ یہ بڑی سادہ بات ہے. اور کوئی کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.